اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم درمیان میں، بالباطل باطل کے ساتھ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم بالباطل باطل کے ساتھ ملا کر، بینکم بالباطل باطل کے ساتھ ملا کر، الا مگر ان تکون یہ کہ تم کرو، تجارتن تجارت، عن تراض منکم آپس میں باہمی رضامندی سے، آپس میں باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم اور تم قتل نہ کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان ہے، تم پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ ملا جلا کے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم مگر یہ کہ تم آپس میں باہمی رضامندی سے تجارت کر لو، ولا تقتلوا انفسکم اور تم آپس میں بھی قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جسموں اور بدنوں میں تصرف کرنے کی ہدایت دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اموال میں تصرف کے متعلق ہدایت دی ہے۔ اسی طرح بیع اور شراء کے ذریعے دوسرے کا مال حاصل کرنے کی اجازت تو ہے، اسی طرح ہبہ، وراثت اور کسی اور چیز کا مالک ہونا یہ بھی جائز ہے، لیکن جوا، سٹہ، سود، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے اور رشوت سے اور سود کا مال کھانا، یہ سارے وہ مال ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ سود کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے سورۃ البقرہ میں سود کے متعلق تمام احکامات کو تفصیلاً بیان فرمایا تھا۔ ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ سود کے متعلق جو احکامات ہیں وہ ہم آپ کو اس کی جو ویڈیو کا لنک ہے وہ آپ کو آئی بٹن میں دے دیں، اور آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت کے حوالے سے بھی بے شمار جو ہے وہ لعنتیں فرمائی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ سحت یا سحت کا معنی کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ رشوت۔ پھر سوال کیا گیا کہ رشوت پر حکم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 139۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا کوئی ناجائز کام کرانے کے لیے کچھ رشوت دینا، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یا خود کو ظلم سے بچانے کے لیے کچھ دینا، یہ رشوت ہے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا اور بڑے بڑے عطایا دیے، اور عباس بن مراد اس کو بھی کچھ مال دیا تو وہ اس پر ناراض ہو گیا اور وہ شعر پڑھنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ اور مال دے دیا، مال دے کر ہمارے متعلق اس کی زبان بند کر دی، پھر اس کو کچھ اور مال دیا حتیٰ کہ وہ راضی ہو گیا۔ احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434۔ محترم سامعین، آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں ناحق مال کھانے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ آپ آپس میں تجارت کر لو اگر آپ نے مال کو بڑھانا ہی ہے یا مال کو وہ کرنا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے اور باقی ناجائز طریقوں سے تم مال کھاؤ گے تو پھر وہ تمہارے نقصان دہ ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اب دیکھیں، مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، صحیح مسلم۔ اس لیے اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ محترم سامعین، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ آپس میں خودکشی کرنے سے بھی منع کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں بے شمار عذابات ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص خودکشی کرے گا تو دوزخ میں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں
اس ہتھیار سے ہمیشہ خود کو زخمی کرتا رہے گا، اور جو شخص زہر سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ محترم سامعین، آخر میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو مخصوص بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ اور والدین کی والد صاحب کی مغفرت کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو یا اللہ بلند فرما، ان کے قبر کی منازل کو یا اللہ آسان فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔